تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے کہا؟ علم تو بہت ہے، ڈاکٹر، انجینئر، میکینیکل، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بہت سارا علم ہے، لیکن یہاں پر علم دین کا علم، دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کس طریقے سے؟ ہمیں پتہ ہے کہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہمیں نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کی سنتیں۔ نماز میں 52 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ 52 سنتیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری نماز غلط نہ ہو۔ اگر ہماری نماز نبیوں اور ولیوں اور صحابہ کی جیسی بنانا ہے تو پھر ہمیں 52 سنتوں والی نماز پڑھنا پڑے گی۔ مفسدات نماز، مکروہات نماز، واجبات نماز، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ یہ علم ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا مکتب میں، لیکن مکتب کی پابندی ہماری نہیں ہے۔ اعلان 7 بجے ہوتا ہے، بچے 7:30 بجے آتے ہیں، 7:45 بجے آتے ہیں، 8 بجے آتے ہیں، استاد پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدتمیزی ہے۔ مدرسوں میں استاد سے پہلے بچے تیار ہو کر بیٹھ جاتے تھے، گدی ان کی تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ استاد بچوں کا انتظار کرے یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بچے استاد کا انتظار کریں یہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بچے جب مکتب میں آئے، جیسے اعلان ہو جائے ویسے آ جائے، استاد اعلان کرے اور بچے سارے آ جائے، پوری مسجد بھر جائے۔ یہ ہوگا کب؟ ایک شعر سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ مومن کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق کہتے ہیں باہر کی پوری دنیا کو۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ دو چیزیں ہیں، ایک باہر کی دنیا، ایک اندر کی دنیا۔ ہمارا مذہب ہمیں اندر اور باہر دونوں دنیا کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن ہم صرف باہر کی دنیا میں لگے رہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب آفاق اور انفس دو نشانیاں تمہیں بتائیں گے۔ دو علم ہیں، آسان کر کے بات بتا رہا ہوں، ایک ہے آفاق کا علم اور ایک ہے انفس کا علم۔ آفاق کہتے ہیں باہر کی دنیا، پتھر کے بارے میں پتا، درخت کے بارے میں پتا، گاڑی کو کیسے بناتے ہیں پتا، دکان کیسے چلاتے ہیں پتا، علاج و معالجہ پتا، ڈاکٹر کو اپنی لائن کا علم ہے، انجینئر کو اپنی لائن کا علم ہے، ٹیچر کو اپنی لائن کا علم ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاجر کو تجارت کی لائن کا علم ہے۔ یہ ہے آفاقی علم۔ اور ایک ہے انفس، اندر کا علم، کہ میں اپنے باہر کی دنیا بنانے کے لیے 8 گھنٹے لگا رہا ہوں، میری بیوی بچی کی زندگی اچھی ہو جائے، تو کیا میں اپنی قبر کو بنانے کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں؟ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، مجھے گھر کو چھوڑ کر جانا ہے، مسجد کو چھوڑ کر جانا ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ بوڑھا بھی مرے گا، بچہ بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، صحت مند بھی مرے گا، بیمار بھی مرے گا۔ بیمار ہاسپٹل میں مرے گا تو کیا ہوا کہ صحت اپنے گھر پر مر رہا ہے، لیکن مر تو دونوں رہے ہیں۔ وہ مالدار اپنے محل کو قبر میں لے کر نہیں جائے گا، یہ غریب اپنے جھوپڑے کو قبر میں لے کر نہیں جائے گا۔ ہر ایک اپنا عمل قبر میں لے کر جائے گا، اپنی زندگی۔ اگر اس نے اندر پر محنت کی ہے تو اس کی قبر میں روشنی ہی روشنی، کشادہ ہو جائے گی قبر۔ حشر نشر ساری منزل آسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر کی اگر زندگی بن گئی۔ اگر ہم نے اندر کی زندگی نہیں بنائی تو ہمارے بچے بھی نہیں بنائیں گے، ہماری بیوی ہمیں پھر یاد نہیں کرے گی، بھول جائے گی۔ کوئی نہ ہوگا ہماری قبر پر آ کر
قرآن پڑھنے والا، دعائیں کرنے والا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا، ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج موقع ہے ہم اپنے اندر کی زندگی بنائیں، دنیا بنائیں، ہم اپنے بچوں کی اندر کی دنیا پر محنت کریں۔ کتنا ضروری ہے ان بچوں کا قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، نماز کا علم حاصل کرنا، نماز کے فرائض، اندر کے باہر کے، کس طریقے سے نماز صحیح ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، سطر کا چھپانا، یہ کتنی ضروری اہم ترین باتیں ہیں، مگر ہمارا زور نہیں ہے۔ اندر کے شرائط اور کنڈیشن پر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، یہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ علم ہے، یہ فرض عین ہے۔ دوسرا علم یہ ہے کہ اگر میں تاجر ہوں تو مجھے تجارت کی لائن سے پورا علم ہو کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، تجارت میں جھوٹ نہ ہو، تجارت میں ملاوٹ نہ ہو، تجارت میں اگر آپ کے سامان میں عیب ہے تو آپ بول کر بیچو۔ لا یزالو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر وہ شخص سے اللہ مسلسل ناراض ہے کہ جو عیب کے ساتھ اپنے مال کو بیچ دے اور بول کر نہ بیچے۔ یعنی میں موبائل کا کاروبار کرتا ہوں، موبائل میں فالٹ ہے، عیب ہے، کمی ہے، شریعت مجھ سے کہتی ہے کہ آپ اس عیب کو بتا کر بیچو۔ بیچنے سے منع نہیں ہے، بتاؤ کہ یہ موبائل میں فالٹ ہے، یہ چیز میں فالٹ ہے، پھر بیچو۔ لوگ فالٹ کو بتاتے نہیں ہیں کہ قیمت کم آئے گی، 10,000 کے موبائل کی صرف 5,000 روپے قیمت آئے گی، لیکن یہ اسلامی تجارت نہیں ہے۔ عیب کی چیز کو دکھا کر، بتا کر، بول کر بیچنا یہ اسلامی تجارت ہے۔ ملاوٹ اسلامی تجارت نہیں ہے، پیور تجارت اسلامی تجارت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے میں پڑا، اگر اتنے میں نہیں پڑا تو وہ تجارت حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ٹوپیوں کا کاروبار کرتا ہے، ٹوپی اسے 50 روپے میں پڑی ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے ہی 100 روپے میں پڑی ہے، میں آپ کو 110 میں دے رہا ہوں، صرف 10 روپے کما رہا ہوں، حالانکہ اسے 50 میں ملی ہے، وہ 100 روپے میں ملی ہے بول کر بیچ رہا ہے۔ یہ حرام کی تجارت، حرام حرام حرام، 1 روپیہ بھی حلال نہیں ہے اس میں۔ یا تو بولو ہی مت کتنے میں پڑی، یا تو بولنا ہی ہے تو پھر صحیح بولو کہ دیکھو بھائی مجھے 50 روپے میں ٹوپی پڑی ہے، میں آپ کو 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، بول کر بیچو۔ دگنا تگنا تجارت نفع سے شریعت نے منع نہیں کیا، کچھ کنڈیشن ہے تجارت کرنے کی، وہ آپ عمل کرو، اس پر پروفٹ کتنا بھی کماؤ، آپ عیب کو بولو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اور چوتھی، خریدنے سے پہلے وہ چیز نہ بیچو۔ مثال کے طور پر سودا ہوا ایک گاڑی کا، 10,000 روپے میں ہم نے وہ گاڑی خرید لی، اور وہ گاڑی ہمارے قبضے میں آنے سے پہلے، ہمارے پاس آنے سے پہلے ہم نے اس گاڑی کو 20,000 میں بیچ دیا، تو یہ حرام ہے تجارت۔ شریعت کہتی ہے کہ 10,000 میں آپ نے گاڑی خرید لی، آپ اس گاڑی پر قبضہ کرو، یعنی اس گاڑی کو چلاؤ، اپنے انڈر میں لے لو، پھر بیچو۔ بغیر قبضے میں لیے ہوئے اوپر کا اوپر چیز کو خریدنا اور اس سے زیادہ پروفٹ میں بیچ دینا، یہ حرام ہے۔